حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے درس عقائد کی اس نشست میں آج ہم پڑھیں گے کہ بدن کے اصلی اجزاء کیا کیا ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ انہی پر عذاب اور ثواب ہوگا اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر جو ہے وہ تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین وغیرہ سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں ایسے باریک باریک چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی خوردبین وغیرہ سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی زمین جو ہے اسے گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہی اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو بھی جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم جو ہے وہ بن جائے گا۔ روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے دن میدان میں آئے گی، یعنی وہ جسم جو گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، روح جو ہے کل قیامت والے دن اسی جسم میں لوٹ کر آئے گی، کسی دوسرے بدن میں روح نہیں آئے گی۔ اگر کوئی ایسا نظریہ رکھتا ہے کہ روح جو ہے وہ مرنے کے بعد کسی اور جگہ منتقل ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ روح اسی جسم کے اندر رہے گی جس جسم سے اس کو نکالا گیا ہے، جس جسم سے اس کو جدا کیا گیا ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ جدا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا تعلق اس جسم سے قائم ہے۔ اگر اس جسم پر عذاب ہو رہا ہے، سزا ہو رہی ہے، یا اسے آسائش و آرام مل رہا ہے تو روح اس کو محسوس کرتی ہے، یعنی عذاب کو بھی محسوس کرتی ہے اور ثواب کو بھی محسوس کرتی ہے۔ مردے کو اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے، جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں بھی ہو، اس سے وہیں پر سوال و جواب ہوں گے۔ اگر کسی کو شیر کھا گیا، اب وہ شیر کے جسم میں اس کے وجود میں موجود ہے تو اس سے سوال و جواب جو ہیں وہ وہیں پر ہوں گے۔ اسی طرح قبر کے عذاب اور ثواب کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے جسم کو مٹی جو ہے وہ نہیں کھا سکتی؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، ان کے اجسام، ان کے جسموں کو مٹی جو ہے وہ نہیں کھا سکتی۔ ولی کامل، عامل جو ولی ہو، اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کے قرب میں ہو، اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ عالم دین، جو دین کا علم رکھنے والا ہو، عالم ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ حافظ قرآن، جو قرآن کا حافظ ہو اور صحیح انداز میں حروف کے مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہو، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، اور جو منصب محبت پر فیض ہو، یعنی قرآن سے محبت بھی کرے، تو اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جو ہر وقت حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، جو یہ بات بیان کرے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک مر کر مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ ہے، بد دین ہے اور خبیث بھی ہے اور مرتکب توہین بھی ہے، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وہ توہین کرنے والا ہے۔
تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور مٹی پر انبیاء کے اجسام کو کھانا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عقائد کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔